خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت اور جلالی اور بابرکت نام میں خداوند یسوع مسیح انسان بن کر اس دنیا میں آیا، ساری دنیا کا نجات دہندہ بن کر آیا۔ تو آئے ہم سب سے پہلے تو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو سلام عرض کرتا ہوں جتنے لوگ خدا کی حضوری میں آئے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آئے ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے لوکا کی انجیل، اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی آیت سے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، ان دنوں میں ایسا ہوا کہ قیصر اگستس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی سوریہ کے حاکم کورنیس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی مگیتر مریم کے ساتھ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو سرائے میں جگہ نہیں ملی۔ سرائے اس وقت ایسے تھی جیسے کوئی ہوٹل ہوتا ہے اور اس میں لوگ ٹھہرتے ہیں۔ اس طرح سے لوگ جب گئے تو دوسرے لوگوں کو تو جگہ مل گئی، مگر ماں مریم کو اور یوسف کو جگہ نہ ملی۔ اور اسی طرح خدا نے ساری دنیا کو یہ گفٹ دیا، کپڑے میں لپیٹ کر اور چرنی میں اس کو رکھا گیا۔ اور میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے کہ ہر ایک گھٹنا یسوع مسیح کے سامنے جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ زمین کے نیچے والوں کا۔ تو یسوع مسیح کو چرنی میں رکھا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ چرنی کو پنجابی میں ہم کرلی کہتے ہیں، اور دنیا میں ہر شخص جب اس چرنی کے پاس آتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے۔ جب کوئی اپنا جانور آ کر کھولتا ہے تو وہ جھک کر کھولتا ہے، جب اس کو باندھتا ہے تو وہ جھک کر باندھتا ہے۔ تو دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ چرنی جو ہے، اس کا یہاں سے تمام جانوروں کو بھی خوراک ملتی ہے، تو وہ اپنا سر جھکا کر اس میں سے رزق کھاتے ہیں، اس میں سے چارہ کھاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح کو تو ساری دنیا سجدہ کرتی ہے، اس کے سامنے جھکتی ہے، مگر میرے عزیزو، جس چرنی میں یسوع مسیح پیدا ہوا، اس چرنی کے پاس بھی جب کوئی آتا ہے تو جھک جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ چرنی میں پیدا ہوا۔ جب یسوع مسیح پیدا ہوا تو اس علاقے میں چرواہے تھے جو اپنی بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کرتے تھے، نگہبانی کرتے تھے۔ ان کے پاس رات کے وقت خداوند کا فرشتہ آ کھڑا ہوا اور ان کے چوگرد ایک نور سا چمکا، اور وہ نور کی وجہ سے گھبرا گئے، ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح کا دنیا میں آنا ایک بڑی خوشی کی بشارت ہے، خوشی کی بات ہے، خوشخبری کی بات ہے۔ تو میرے عزیزو، ساری دنیا کا نجات دہندہ چرنی میں آیا، اور ساری امت کا، ساری دنیا کا وہ نجات دہندہ بن گیا۔ اور اس نے کہا کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خدا۔ اور کہتے ہیں کہ جس جگہ پر یسوع مسیح پیدا ہوا، اس جگہ پر کسی وقت داؤد بادشاہ کا تخت تھا، اور یسوع مسیح جو ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا
خدا بھی ہے۔ وہ انسان بھی بن کر آیا، وہ بادشاہ کا بادشاہ بن کر آیا، وہ خداوندوں کا خدا بن کر آیا۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے وہ داؤد بادشاہ کے تخت کے اوپر اس جگہ پر پیدا ہوا، مگر اس وقت وہ داؤد بادشاہ کی بادشاہی نہیں تھی۔ اس وقت بہت وقت گزر گیا تھا، اور اس کے بعد وہاں پر ایک چرنی تھی، اور وہاں پر کوئی سرائے تھی، اور اس کے ساتھ ہی چرنی تھی جہاں پر یسوع مسیح پیدا ہوئے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کا نام یسوع مسیح خداوند یعنی مسیح خداوند ہے، اور اس کا تمہارے لیے نشان کیا ہوگا؟ اس کا نشان یہ ہوگا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، اور کپڑے میں لپیٹ کر خدا نے ساری دنیا کو گفٹ دے دیا۔ یسوع مسیح کا مطلب ہے نجات دینے والا، چھڑانے والا، آزاد کرنے والا، گناہوں سے نجات دینے والا، بیماریوں سے نجات دینے والا، کمزوریوں سے نجات دینے والا، غربت سے نجات دینے والا، ہر مشکل سے نجات دینے والا۔ یسوع مسیح کا مطلب یہ ہے کہ وہ نجات دینے کے لیے آیا۔ اور اس کے بعد ایک بہت بڑی آسمانی فرشتوں کی گروہ زمین پر اتری، وہ گاتی ہوئی خداوند یسوع مسیح کی حمد کرتی ہوئی زمین پر آئی، اور وہ یہ گا رہی تھی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ میرے عزیزو، خدا انسان کے ساتھ ناراض ہو گیا تھا گناہ کی وجہ سے، مگر آج کی رات اس نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیج کر ساری دنیا کے ساتھ صلح کر لی۔ اور یہی فرشتے گا رہے تھے کہ جن لوگوں سے خداوند راضی ہے، جو لوگ اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اس کے حکموں پر چلتے ہیں، ان کے ساتھ خداوند یسوع مسیح صلح کرنے کے لیے آیا ہے، اور وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ بن کر دنیا میں آیا، ساری دنیا کے نجات دہندہ بن گیا۔ تو میرے عزیزوں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چرواہے جو ہیں وہ آپس میں کہتے ہیں آؤ ہم بیت لحم کو چلیں، اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ بس انہوں نے بہت جلدی کی اور جا کر مریم اور یوسف کو اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور ان کو دیکھ کر وہ بات یاد آئی جو اس لڑکے کے حق میں کہی گئی تھی، اور انہوں نے اس بات کو جا کر لوگوں تک پہنچایا، مشہور کر دیا کہ اس طرح ہمیں خداوند کے فرشتے نظر آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں پیغام دیا۔ تو ماں مریم جو ہے وہ ان باتوں کو دیکھتی رہی، غور کرتی رہی، اور اپنے دل میں رکھ کر ان پر میڈیٹیٹ کرتی رہی، اور فرشتوں نے کیا کیا کہ وہ ویسا ہی جو کچھ انہوں نے سنا تھا، جو کچھ دیکھا تھا، خدا کی تمجید کرتے ہوئے لوٹ گئے، اور سارے علاقے میں انہوں نے جا کر دھوم مچا دی۔ اسی طرح میرے عزیزوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یسوع مسیح کے متعلق لوگوں کو جا کر بتائیں کہ یسوع مسیح اس لیے دنیا میں آیا ہے تاکہ آپ کے گناہ، آپ کی بیماریاں، آپ کی کمزوریاں اٹھا لیں، اور آؤ یسوع مسیح کے پاس آؤ۔ ہمارا نجات دہندہ اس دنیا میں انسان بن کر آ گیا تاکہ وہ ہمارے گناہ، ہماری بیماریاں، ہماری کمزوریاں اٹھا لیں۔